بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارا چیپٹر نمبر ہے 10th ترجمۃ القرآن، نیو کتاب۔ اس میں سورۃ بنی اسرائیل ہم ذکر کریں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل کو سورۃ سبحان بھی کہتے ہیں اور سورۃ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 17 نمبر سورت ہے۔ اس میں 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔ یہ سورت 15ویں پارے میں ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت کا آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے ایک مرحلہ کا تذکرہ ہے۔ اس مرحلہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، جسے اسراء کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اسراء کا معنی رات کو سیر کرانا ہے۔ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ سبحان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اپنے مضامین کی نوعیت کے اعتبار سے مدنی مضامین کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے۔ ان مضامین میں عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات اور اسلامی معاشرتی معاملات کے اخلاقی تقاضے بیان کیے گئے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مرکزی موضوع اس سورت بنی اسرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں دکھانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسلامی عقائد و عبادات اور معاشرتی آداب بیان ہوئے ہیں۔ یہ اس کا مرکزی موضوع ہے۔ بنیادی مضامین اگر پڑھنا شروع کریں تو سب سے پہلے آتے سورت بنی اسرائیل کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم معجزہ معراج سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات کے انتہائی قلیل وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی سدرۃ المنتہی اور لامکان کی سیر کروائی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بستر بھی گرم تھا اور دروازے کی جو کنڈی ہے وہ بھی ہل رہی تھی اور پانی بھی نل سے چل رہا تھا، یعنی جیسے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی آپ گئے اور ابھی واپس آ گئے۔ معراج میں بلندی اور اسراء میں سیر کا معنی پایا جاتا ہے۔ سفر معراج میں نبی پاک علیہ السلام کی مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ نے انبیاء کرام کی امامت کروائی، جنت دوزخ عرش و کرسی کو دیکھا اور آپ کو اچھے اور برے لوگوں کے انجام سے آگاہ کیا۔ یہ جو بنیادی مضامین ہے، یہاں بھی یہ بنیادی مضامین لکھے گئے، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے آ جائیں تو یہ دیکھیں شروع سے بنیادی مضامین آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم پڑھ لیں گے کیونکہ ان کے اندر سوال ہمارے آ جائیں گے، ان کا جواب آ جائے گا، تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ دعائیں لکھی ہیں۔ والدین کے لیے رحمت کی دعا ہر نماز میں کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آغاز و انجام کے خیر ہونے اور نصرت الہی کی دعا، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد اگر اسٹوڈنٹس دیکھیں تو اس کے اندر ایکسرسائز ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے پاس ہے۔ اس سے پہلے امپورٹنٹ چیز ایک رہ گئی کہ جس کے اندر جو ہے وہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیتیں بتائی گئی ہیں کہ پیپر میں کون سی آیتیں آنی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 تا 40 کے بامحاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے۔ ہم دیکھیں گے جی آیت نمبر 23 44 ہمارے پاس کون کون سی ہے۔ تو یہ ہے جی ہمارے پاس آیتیں جو شروع ہو رہی ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تو انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان سے ادب کے اندر جو ہے وہ بات کرنا اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے جو ہے وہ یہاں ادب سے بات کرنا۔ یہاں تک اس کا ترجمہ ایک آیت مبارکہ کا۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ جی ہمارے پاس شروع ہو رہی ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، یہاں سے لے کر محصورہ، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اور اپنا ہاتھ نہ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو، یعنی کنجوس نہ بن جاؤ اور اسے نہ بالکل ہی کھول دو ورنہ ملامت زدہ تھکے ہارے رہ جاؤ گے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے اور کم بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔
آگے آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں رزق عطا فرماتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ خل بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے، اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ جی سبیلا تک، راستہ ہے تک۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ آیت مبارکہ جاتی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جی اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہمارے پاس اس کے کچھ MCQ ہیں۔ MCQ کے اندر آئے گا جی سورت بنی اسرائیل کا دوسرا نام ہے سورت سبحان۔ سفر اسراء سے مراد ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے واقع معراج کا ذکر ہے سورت بنی اسرائیل میں، لفظ اف کہنے سے منع کیا گیا والدین سے۔ اسراء کا معنی ہے رات کو سیر کرانا۔ پہلا کویشچن ہے سورت بنی اسرائیل کی روشنی میں والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، اس کا جواب ہم نے اسی سورت کے شروع میں سے تلاش کر کے لکھنا ہے، جو کہ یہ نشان لگا ہوا ہے کہ سورت اسراء کے اندر جو والدین کے ساتھ پیش آنے کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے والدین کے ساتھ ایسے پیش آنا ہے کہ ان کے سامنے جو ہے وہ احسان کا حکم دیا گیا۔ احسان کا مطلب والدین کے حق سے بڑھ کر ان کی خدمت کرنا ہے۔ کلمہ اف سے مراد کوئی بھی ایسی بات یا عمل جسے انہیں تکلیف ہو، اس کے بعد والدین کے ساتھ بات کرنے کا ادب سکھایا گیا۔ ہمیشہ جب بات کرو تو عزت والا کلمہ کہو۔ عزت والے کلمے سے مراد یہ بھی ہے کہ والدین کو ان کا نام لے کر نہ پکارا جائے، چلتے ہوئے والدین کے آگے نہ چلا جائے، وہ گھر یا کمرے میں آئے تو کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا جائے۔ یہ اتنا لکھ دیں گے تو کافی ہے، اس کے اندر والدین والا سوال جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد جی ہے ہمارے پاس سورۃ بنی اسرائیل کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ تحریر کریں، تو یہ حدیث مبارکہ ہے جی سورۃ بنی اسرائیل کی فضیلت کے بارے میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہاں سے لے کر سوتے نہ تھے تک۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا سوال ہے واقع معراج کے بارے میں مختصر تحریر کریں، تو یہ جواب ہے جی سورۃ بنی اسرائیل سے لے کر انجام سے آگاہ کیا گیا، اتنے اس کا جواب آ جائے گا۔ آگے جی قرآن مجید کی کوئی سی دو صفات تحریر کریں، کون سی صفات ہے قرآن مجید کی، اس کا جواب یہاں پر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں سورۃ بنی اسرائیل سے لے کر اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک اگر یاد کر لیں گے تو ہمارے پاس دو یاد ہوں گی وہ لکھ دینا، اس کا جواب ہمارا کلیئر ہو جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بیان کردہ کوئی سے 3 معاشرتی احکام بیان کریں۔ معاشرتی احکام بہت سے آسان سے اس نے بیان کیے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے سامنے جی معاشرتی احکام قریبی رشتہ داروں سے لے کر ہم نے یہ ہے نا یہاں تک یاد کرنا ہے کہ شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے، یہاں تک اگر یاد کر لیں گے تو کافی ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس یہ والا ہے لا تنہرہما، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں الفاظ معنی، یہ اگر ہم یہ والے یاد کر لیں نا تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ پیچھے دیے یہ یاد کر لیں تو ہماری ایکسرسائز والے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک لانگ کویسچن ہے بنیادی مضامین تفصیل سے، تو یہ اس کی ایکسرسائز ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اگر کوئی آپ کے پاس تجوید ہے تو وہ بھی کمنٹ میں ظاہر کریں۔